جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو گئی اور عدل اور انصاف اور لوگوں کا رہن سہن بود و باش، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا، غیر مسلم دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ مصر کے گورنر شریح بن حبان نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھ دیا کہ اگر اس رفتار سے کافر مسلمان جو ہو رہے ہیں یہ جاری رہی رفتار تو پھر ہمارا جو ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، ہماری رعایا میں یہ رہتے ہیں، تو پھر یہ آمدنی میں بڑی کمی ہو جائے گی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو مصر کے گورنر شریح بن حبان نے خط لکھا کہ بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے ذرائع آمدن جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ نے جو جواباً گورنر کو خط لکھا نا، وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مینار نور ہے، اور حکمرانوں کے لیے بھی، اور حکمرانوں کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ نے لکھا کہ حمد اور صلاۃ کے بعد اما بعد فإن اللہ تعالیٰ بعث سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعیا ولم یبعثہ جابیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حضور دین کی دعوت دینے والے داعیا الی اللہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ٹیکس لینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آپ کے بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ گورنر کو خط لکھ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب جو ہم بھیجے ہیں تو وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، ولم یبعثہ جابیا، انہیں ٹیکس لینے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا انہیں۔ فَإِذَا أَتَاكَ کتابی اور فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَسْرَعُوا فِي الْإِسْلَامِ وَكَسَّرُوا الْجِزْيَةَ فَاتْوِ کتابَکَ وَأَقْبِلْ۔ فرمایا کہ جب یہ میرا خط تیرے پاس پہنچے اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہو کہ کافر لوگ، ذمی لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہوں اور ٹیکس میں کمی ہو رہی ہو، تو تیرے جیسا بندہ اب گورنر نہیں رہ سکتا۔ فتوی کتابہ کا واقبل، تو اپنا بستر بوریا باندھ کر فوراً معزول ہو کر مدینہ آ جا، بس تیری اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ ہم ٹیکسوں کے لیے رکھا ہوا ہے ان سب کو کہ ہم ٹیکس لیں گے کافروں سے تو ہماری حکومت چلے گی۔ ہماری حکومت ٹیکسوں پر نہیں چلتی، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چلتی۔ یہ کافروں کے ساتھ یاریاں لگا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسا نظام قائم کریں کہ جس نظام کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑ جائے۔ بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے۔ قرضے لے کر پوری قوم کو مقروض کر کے، قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر، تباہ اور برباد کر، شرم و حیا کے جنازے نکال کر، قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال کر، اور رنجیت سنگھ کے بت نصب کر کے، ختم نبوت کے اسباق بچوں کے سکولوں سے نکال کر، تم کس بات کا اظہار کرتے ہو کہ ہم کون سی کامیابی تم نے حاصل کر لی؟ شاعر کہتا ہے بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے۔ ہاں جی، گناہ کرنے کے بعد جو گناہ کے زخم ہے نا ان پر فخر ہے۔ سب کچھ لٹا تھا، عزت اسلاف بھی بکی، سب کچھ بکا تھا، تو عزت اسلاف، ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ کیوں جی؟ کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بکی۔ کتنا، یعنی ایک تو تم نے گستاخی رسول کو چھوڑا اور اس پر پھر تم اترا بھی رہے ہو۔ ہاں جی، کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بکی۔ تو بجائے اس کے کہ تم کافروں کو متاثر کرتے عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرح کہ لوگ کلمہ پڑھتے، تم خود جا کر کہتے ہو اسلام کے جو دہشت گرد لوگ ہیں ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اور وہاں کے جہادی جو گروپ ہیں ہم ان کو ختم۔ تم پھر کون ہو؟ توجہ، تم تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو، تو ریاست مدینہ تو پوری کی پوری روحانیت پر کھڑی تھی۔